نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ عونہم، تین آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لی ہے. ایک وہ غلام جو اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کروانا چاہتا ہے کہ مالک کو پیسے دوں اور میں آزاد ہو جاؤں، اللہ اس کے لیے پیسے کا انتظام کر دے گا، کیونکہ اللہ تو پہلے ہی چاہ رہے تھے کہ تو آزاد ہو. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوا، اللہ تو چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہی زمین پر اللہ کا نظام آئے اور ظلم ختم ہو، تو ظلم کی آواز کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، تو جو کام اللہ چاہتے ہیں وہی تو بھی کر رہا ہے. اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہو، اللہ تو چاہتے ہیں زنا سوسائٹی سے ختم ہو، تو بھی نہ کرے زنا، تو تو وہی کر رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس لیے تو پیسے کما رہا ہے، تو اس کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم کی. اس لیے علماء نے لکھا ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہو اس کی بھی مدد کرو، کیونکہ تم اس کی مدد کرو گے تم گویا اللہ کی مدد کر رہے ہو، کیونکہ اللہ جو چاہ رہا ہے تم اللہ کے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہو. اللہ کے کام میں کوئی نہیں ہاتھ بٹا سکتے، مجازاً ہمیں سمجھایا گیا وہ کام کر رہے ہو جس سے اللہ کیا ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے صبح پڑھائی کرو، شام کو کیا کرو. اب تو اتنے کمانے کے ذریعے، فری لانسنگ کے ذریعے کتنے کام ہو رہے ہیں، کتنی بزنس میں آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، اتنا کچھ ہے کہ جہاں آبادی ہو وہاں کوئی بھوک سے نہیں مرتا. تو جب آپ یہ کام کرو گے تو پھر کیا ہوگا، ایسا نہیں کہ ڈیفینس کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، نہ نہ نہ. جب آپ کی ٹماٹر کی پہلی ریڈی ہوگی تو پتہ ہے کس کا رشتہ آئے گا؟ اس کا رشتہ آئے گا جس کا خود اپنا ٹماٹر کی ریڈی ہے، وہ اپنی بیٹی آپ کو دے دے گا کہ میرا بھی ٹماٹر کا کام ہے، میں ایک ریڈی میں اپنی 6 بیٹیوں کو کھلا رہا ہوں، تو یہ ایک ریڈی میں میری ایک بیٹی کو نہیں کھلا سکتا، تو وہ ٹماٹر والا اپنی بیٹی آپ کو دے دے گا. یہ آپ کی پہلی شادی ہوگی. اس کے بعد پھر آپ کا کام ہمیشہ ٹماٹر والے، یہ تھوڑی کہ 20 سال پہلے جو ایک ریڈی لگاتا تھا آج بھی ایک لگا رہا ہے، جو 20 سال پہلے ایک ریڈی لگاتا تھا اب اس کی سبزی منڈی میں، وہ آڑتی ہوتے ہیں نا، آڑتی میں نے خود دیکھے ہیں، ہوائی بات نہیں کر رہا. ہمارے محلے میں ایک سبزی والا صبح و شام ریڈی سے سبزی بیچتا تھا، اس کے بعد اس نے ایک دکان بنائی، اس کے بعد کروڑوں روپے کا بزنس ہے. ایک آدمی کو ہم نے دیکھا چھوٹے موٹے اسکریپ کا کام کرتا ہے، پھر اس نے بڑھایا، آج اس کا کروڑوں روپے کا بزنس ہے. بزنس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تو ہمیشہ ایک ریڈی پہ تھوڑی رہو گے. ہاں ایک ریڈی پہ جب رہو گے جب گرل فرینڈ رکھی ہے آپ نے، کیونکہ جتنا ٹماٹر کے پیسے بچیں گے سارے گرل فرینڈ پہ خرچ ہو جائیں گے آپ کے. تو میرے بھائی پھر کیا ہوگا، تو وہ بڑھے گی. اس دوران آپ کے بچے بھی ہوتے چلے جائیں گے، تو بیٹا جیسے ہی بڑا ہوگا وہ بھی ٹماٹر میں آپ کے ساتھ آ جائے گا. سمجھتا ہے بات کو؟ ایسے بھی یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں سب کی مثالیں دیکھی میرے پاس موجود ہیں. ہمارے ایک دوست چمن میں، ان کا چھوٹا سا ٹھیا تھا، ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ میرے ابا کا چھوٹا سا ٹھیا تھا. کہہ رہے ہیں ابا نے شادیاں بھی کی، شادی ہوئی دوسری شادی، انہوں نے کہا اللہ پہ توکل، بیٹے بھی ہوتے رہے بیٹیاں بھی ہوتی رہیں. ان کے 16 بیٹے 16 بیٹیاں، 32 3 بیویاں. تو کہہ رہے ہیں بیٹے جیسے جیسے بڑے ہوئے نا اس کھوکھے میں ابا کے ساتھ شریک ہوتے ہوتے بزنس کو بڑھاتے رہے. اب دبئی میں کروڑوں روپے کا بزنس ہے ان کا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے؟ کیونکہ بیٹا جس طرح سے بزنس میں آپ کا ساتھ دیتا ہے نا، ملازم تو خود کھا جاتا ہے بزنس کو، بیٹوں کو تو پتا ہوتا ہے ہمارا ہی ہے بھائی، اس لیے وہ صحیح طریقے سے اس میں کام کرتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی آپ نے ٹماٹر کی ریڈی لگا لی، ٹماٹر تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، کچھ اور لگا لو، آپ گٹکے کی دکان نہیں کھولنے لینا بس. تو اب کیا ہوگا، پھر آپ کے بچے بھی ہوں گے، اللہ پہ توکل کرو، اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے. تو بیٹیاں بھی ہوں گے، بیٹی ہوتی بالغ ہوتی اس کی شادی کرو، اور بیٹے ہوں گے تو آپ کے ساتھ بزنس میں شریک ہوتے چلے جائیں گے. اور آپ کا ویسے بھی بزنس ایک ٹماٹر پہ نہیں رہے گا، بڑھ چکا ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا میرے بھائی، اس کے بعد پھر آپ کے ہاں دولت کی ریل پیل انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. پھر آپ کرو ایک اور شادی. آپ کہہ سکتے ہو اب تو میں بڈھا ہو جاؤں گا، نہ نہ نہ، اس سے پہلے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ یہ سب کچھ. اور چونکہ ٹائم پہ آپ کی شادی ہو چکی تھی لہذا آپ سیکشولی ویک بھی نہیں ہوگے، کیونکہ ٹائم پہ شادی ہو چکی تھی نا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بالکل ہی، تو وہ چونکہ کمزور وہ ہوتا ہے جس کی ایک قوت استعمال ہی نہیں ہو رہی ہوتی یا کہیں اور غلط استعمال ہو رہی ہوتی ہے، وہ مینٹلی کمزور ہوتا ہے. پھر جسمانی طور پر تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ سے کوئی کمزوری نہیں آتی، لیکن دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہو آپ. اس میں کیا خرابیاں ہیں وہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے کہ یہ جو ہاتھ سے لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں. ڈاکٹر تو ایک فزیکلی رپورٹ پیش کر دے گا کوئی خون کی کمی نہیں، بھائی اتنا نہیں ہے، اتنا سادہ نہیں. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کی عادت تھی لیکن نامرد ہو چکی تھی، پتہ ہے آپ کو. ان کا بھی فزیکل ٹیسٹ کرواتے تو کوئی خرابی نہیں تھی، سارے ہارمونس برابر تھے. لیکن جب ان سے کہا گیا نکاح کرو تو انہوں نے کہا ہمیں عورت میں رغبت ہی نہیں ہے. تو یہی تو مردانہ کمزوری ہے کہ جہاں رغبت ہونی چاہیے وہ رغبت رہی نہیں ہے. تو جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک چیز پہ ان کا دماغ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو ان کو وہ بھرپور فائدہ نہیں ہوتا جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں. تو خیر
اب کیا ہے میرے بھائی, آپ تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, پھر جب اللہ دولت دے گا تو ایک اچھے بہت اونچے خاندان میں کر لینا, کیا خیال ہے, پھر اور دے گا تو ایک اور کر لینا, پھر اور دے گا تو اس کے بعد آپ بھی تو ایک حد تک ہی ہو نا, اس کے بعد آپ میں بھی تو ایک اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا میں آپ اکیلے ہی آدمی پیدا ہوئے ہو, کیا خیال ہے بھائی, ہر طاقت اللہ نے انسان میں محدود رکھی ہے. تو یہ کام کریں آپ, لیکن اگر پڑھائی کے چکر میں شادی کو ڈیلے کیا تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. پڑھائی کی تو دیکھو, میں نے تو زیادہ پڑھا ہی شادی کے بعد ہے, کیونکہ درس نظامی تو ہم نے پڑھ لیا تھا شادی سے پہلے, لیکن جو موقع ملتا ہے نا ٹیچنگ کا, اصل میں تو ایجوکیشن اس وقت ہوتی ہے جب وہی کتابیں ہم طلبا کو پڑھاتے ہیں. جب ہم خود پڑھتے تھے تو بعض دفعہ یہ ہوتا تھا, ابے گزارو امتحان میں اس کے آنے کے چانس نہیں ہے, بعض طالب علم تو ڈنڈی مار دیتا ہے, لیکن جب طلبا کو پڑھانے کے لیے ہم بیٹھے اس وقت میری شادی ہو چکی تھی. میرا جو تدریس کا پہلا سال تھا, شادی بھی میری اسی سال ہوئی ہے. جب میں ٹیچر بنا ہوں نا تو پہلا دن جو میرا ٹیچنگ کا تھا, میں میرٹ تھا وہ, تو اس وقت اصل میں میرا امتحان شروع ہوا. طلبا کو پڑھانا ہے تو پھر تو اسٹڈی لازمی کرنی پڑتی ہے انسان کو, اور ہر سبق کی اسٹڈی صحیح طرح سے کرنی پڑتی ہے. تو اصل تو محنت اس وقت شروع ہوئی جب ہماری شادی ہو چکی تھی, لیکن ہم نے پڑھایا الحمدللہ, پڑھا رہے ہیں اس وقت سے, ریسرچ کا کام کیا, تحقیقی کام کیا, بیانات کیے, دنیا میں ٹریولنگ بھی ہو رہی ہے, حج بھی ہو گیا, عمرے بھی ہو رہے, سارے کام, مرغیاں بھی پل رہی ہیں, بکریاں بھی پل رہی ہیں. پیسے میرے پاس نہیں ہوتے تھے, پیسے بھی آنا شروع ہو گئے. اچھا آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں یوٹیوب تو آیا ہے نا, اس سے پہلے میں کیا کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہوتی ہے کہ آپ, قرآن کہتا ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا. میں نے 20 کاروبار کیے ہوں گے, جس کاروبار میں مجھے لگتا تھا کہ کچھ نہیں ملے گا وہاں سے ملا, جس میں لگتا تھا یہیں سے سب کچھ ملے گا وہاں ڈوب گیا, لیکن گھر چلتے رہے الحمدللہ. ٹھیک ہے نا, گھر کیا ہوتے رہے ہیں, چلتے ہی رہے, بچے بھی آتے رہے مارکیٹ میں, گھر بھی چلتے رہے. اور میرے بھائی تو آپ اللہ پہ اعتماد کرو, اللہ پہ کیا کرو, توکل کرو. کہیں اونچ نیچ آ جائے تو صبر کرو, وہ تو کنواروں میں بھی آتی ہے کہ نہیں آتی, کتنے کنوارے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں جیب میں گٹکے کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ بھی تو ٹینشن ہے. تو کبھی تو شادی کے بعد بھی آ سکتی ہے, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں, اللہ چاہے گا تو شادی کے بعد ٹینشن دے گا, نہیں چاہے گا تو نہ بعد میں دے گا نہ پہلے دے گا. بس ایک آیت قرآن کی یاد رکھو, اللہ سورہ نور میں کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کرو پھقیر ہو گے اللہ غنی کر دے گا, بس چھوڑ دو اللہ کے یہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, اللہ پہ ڈال دو, ورنہ اس طرح مرے رہو سڑے رہو. پھر اپنے بچوں کو بھی روکتے ہیں شادی سے, یہ بھی پڑھے گا, تو دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, نانا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. خوشیاں ہی نہیں دیکھ, خالی پڑھائی تھوڑی ہے میرے بھائی سب کچھ. انگریز میں بڑے بڑے سائنسدان ہیں, جاپان سے زیادہ تھوڑی پڑھ سکتے ہو. حال دیکھو بیچاروں کا کیا ہو گیا, جو پڑھے لکھے ہیں ان کی بھی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. اکیلے تنہائی, رینٹے بندہ آتا ہے ان کی بوڑھے سے بات کر کے تنہائی دور کرتا ہے. تو سب کچھ پڑھائی نہیں ہے میرے بھائی, نیچرل لائف کی طرف آؤ. دوسرا سوال مفتی صاحب, جتنی بدماش تنظیمیں ہیں وہ تو اپنے حق یا جیت کے لیے جان تک کی پرواہ نہیں کرتے, بس ایک دیندار لوگ ہی رہیں گے جنہیں دین و دنیا والا جتنا ذلیل کر دیا, حق چھین لو بڑوں کو گالیاں دیتی ہیں اپنی جان. اقرار حسن نے جو کام کیا وہ اسٹائل علماء کیوں نہیں کرتے. ابے بھائی یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہے, ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں اقرار الحسن نے جو کام کیا وہ علماء نے کیوں نہیں کیا. اگر یہ تو پھر سوال ہے, بعض کام علماء کر رہے ہیں وہ اقرار الحسن نے کیوں نہیں کیا. ہمارے ایک استاذ بڑی پیاری بات کہتے ہیں, ہم لوگ نیگیٹو بہت سوچتے ہیں, جو اچھا کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرو, اس کو بنیاد بنا کے دوسروں کو برا بولو مت کہو. ایک آدمی نے کہا نا مفتی صاحب آپ 4 شادیوں میں بیان کرتے ہو, حضرت مفتی تقی صاحب تو آپ کے بڑے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو ہم نہیں کر رہے بھائی, وہ بہت سارے ایسے, اتنا بڑا ادارہ وہ دارالعلوم کرنگی, اتنی خوبصورت ادارہ ہے وہ, جاؤ خدا کی قسم بانچیں کھل جاتی ہیں انسان کی. میں تو نہیں چلا سکتا ایسا ادارہ, میں تو اس کے 10واں حصہ بھی نہیں چلا سکتا. تو یہ جو منفی سوچ ہے نا, ہر وقت دوسروں کے کیڑے نکالنا بیٹھ کے, یہ بہت غلط عادت ہے. اور یہ ہمارے اسکالرز نے ہمیں اس کام پہ ڈالا ہے, کیڑے نکالتے رہو, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا. سیاستدانوں نے بھی ہمیں اس پہ ڈال دیا ہے, مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے. بھائی جان آپ کے پاس کوئی پیکج ہے آپ دے دو لوگوں کو, مولوی بھی کرنا شروع کر دیں گے وہ پیکج تو دو نا. ایک اسکالر ہے وہ مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے, انقلاب نہیں لا رہے, آپ کیا لا رہے ہو, آپ بھی تو باتیں ہی کر رہے ہو بیٹھ کے. کتنے لوگ ہیں فلسطین کے لیے مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے. بھائی مولوی اگر کچھ کر رہا ہوگا تمہیں بتا کے تھوڑی کرے گا, وہ آپ سے جو ہو رہا ہے وہ آپ کر لو, اپریشیٹ بھی کرو, میں نے یہ کیا لوگوں تم بھی یہ کر لو. تو اتنا ٹائم اپنی خوبیوں کو بیان کرنے میں نہیں لگتا جتنا دوسروں کی برائیوں میں لگ رہا ہے. جو اچھا کام کر رہا ہے اپریشیٹ کرو, ماشاءاللہ ویل ڈن. یہ نہیں کہو یہ کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا. یہاں جہاں آپ نے یہ کہا نا یہ نہیں کر رہا, تمہاری کھوپڑی میں نا
गोबर भरा हुआ है, असल में तुम लोगों को सबके खिलाफ करना चाह रहे हो। तो इकरारुल हसन ने खानदानी काम किया, बहुत अच्छी बात, अप्रिशिएट करो। ये नहीं कहो मौलवी ये क्यों नहीं कर रहे, ये फिर बहुत लंबा, फिर बड़ा मसला हो जाएगा। तो जो काम अच्छा कर लिया उसमें क्या किया, मैंने भी तारीफ रिकॉर्ड करवा दी, इकरारुल हसन जिंदाबाद। शुफ वाली फूंकों वाली सरकार की फूंक क्या कर दी उसने, निकाल दी, बहुत अच्छा काम किया। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक आदमी रात को उठा, तहज्जुद पढ़ रहा है, अल्लाह से दुआ मांग रहा है, ए अल्लाह ये सारे मजदूर सो रहे हैं, मैं अकेला तेरे सामने उठ के दुआ मांग रहा हूँ, मेरे समल की लाज रख। ए अल्लाह मैंने भी दिन भर मजदूरी की, मैं भी इतना ही थका था जितना ये थके हैं, लेकिन मैंने नींद कुर्बान की, इन्होंने कुर्बान नहीं की, देख रहा है, मेरे समल की लाज रख। एक मजदूर ने मुंडी निकाली कंबल से, बोला कम बख्त तू अपनी खूबियां बयान कर, हमें हमारी गिबतें क्यों कर रहा है अल्लाह के सामने। बिल्कुल यही स्टाइल है। जैसे वो इस मशहूर स्कॉलर हनफी यूनी, जब भी कोई मसला पूछो ना, हनफियों ने ये किया हुआ है, अबे तुमसे कोई पूछ रहा है हनफियों ने, तुम जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दो यार तुम। तो जो सवाल पूछा जा रहा है उसका क्या कर दो, जवाब दे दो तुम। हर बात घुमा फिरा के, और किया भी नहीं होता हनफियों ने ये वही। तो किसी को हनफियों से ऐसी चिड़ हो गई है, किसी को किसी से चिड़ हो गई है, वो ये जो आज मेरा पूरा बयान हुआ ना, बोझ हो जाए तो पर हर चीज घुमा फिरा के वहीं लेके जाते हैं लोग। तो मौलवियों से मेरे भाई चिड़ ना करो, किसी से भी चिड़ नहीं करो यार, क्या जरूरत है। एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर हैं, उनका क्लिप आया बड़ा अच्छा, बड़ी प्यारी बात की, अक्सर वो अच्छी बातें ही कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि देखो हमारे दिमाग की एक मखसूस कैपेसिटी है, जैसे कूलर की उन्होंने एक मिसाल दी कि कूलर में अगर आप पानी डालेंगे तो एक वक्त तक भरेगा ना, वो मजीद पानी डालेंगे तो कूलर भी टेंशन में आएगा कि नहीं आएगा। तो उसका हल ये कि नल का खोलो, कुछ पानी निकालो, फिर मजीद कुछ पानी डालो। तो हम भी जो स्ट्रेस है ना हमारे दिमाग में, एक हद तक तो ठीक है, हद से ज्यादा स्ट्रेस लेनी है ना तो पुरानी वाली को निकालनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा मजीद आपने कोई टेंशन लेनी है ना तो ये जो सियासी झगड़े आजकल चल रहे हैं ये वाली टेंशन निकालो, फिर मजीद कोई टेंशन लेकर आओ। जो आजकल सियासी झगड़े नहीं चल रहे, फिर डॉक्टर ने कहा कि इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रेस में अल्लाह ताला के यहाँ सारी कौमें अल्लाह की मखलूक हैं। क्या ख्याल है भाई, सारी कौमें अल्लाह की, अल्लाह चाहता है कि ये कौमें आपस में लड़ें, माँ बाप चाहते हैं कि ये मेरे भाई बेटे आपस में लड़ें कि काला एक गोरा है, तो अल्लाह भी नहीं चाहता कि मुहाजिर पठान से लड़े, पठान पंजाबी से लड़े, पंजाबी सराइकी से लड़े, क्योंकि सब अल्लाह की मखलूक हैं। अल-खल्क़ु अयालुल्लाह, हदीस में आता है मखलूक ऐसे जैसे अल्लाह का खानदान, तो अल्लाह भी नहीं चाहते। जब आप इस कौम परस्ती पे लड़के मरोगे तो अल्लाह कहता है तू बुरी मौत मरा है, तो मेरे पास तेरे लिए कोई ठिकाना नहीं है। अब अपनी कौमी लीडर से अजर मांग, कौमी लीडर से अजर मांग, वो कुछ भी नहीं देगा आपको। वो 4 दफा कब्र पे आके फूल चढ़ाएगा, फातिहा पढ़ेगा, उसके बाद भूल जाएगा। बड़े लोगों ने हिटलर के लिए कितने लोगों ने जाने दी थी ना, क्या किया हिटलर, खुद भी आखिर में गोली मार के मरा है। अच्छा मेरे भाई, मैं एक मदरसे में मुदर्रिस लगा और शुरू में ये तय हुआ था कि वहाँ मुस्तकिल पढ़ाऊंगा, और इस वक्त वाकई यही नीयत थी। अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ कि बाज़ मजबूरियों की वजह से छोड़ना चाहता हूँ, क्या ये जायज़ है? भाई ये अब मैं मशवरे नहीं देता, अब पता नहीं आपकी क्या मजबूरियाँ हैं, या तो मुबहम लफ्ज़ है ना, जायज़ तो है, अगर किसी मजबूरी से छोड़ना चाह रहे हो तो जायज़ है, लेकिन छोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए ये मैं नहीं बता सकता, ये मैं नहीं बताऊँगा। ख़त्म भाई, दलील पढ़ लो, दलील स्पीड में पढ़ लो, टाइम है आप लोग के पास। दलील, मैं ज़िला बुनेर से आया मुलाकात के लिए, इधर साइड पे आ जाएं, ये पेशावर वाले भी बुनेर वाले भी। मुफ्ती साहब, हमारे यूनिवर्सिटियों में ज़्यादातर उस्ताद लड़कियों को प्रायोरिटी देते हैं जबकि बॉयज़ कुछ नहीं, जबकि कहा जाता है कि टीचर वालिदैन के बराबर है। आजकल टीचर ठरकी होते हैं, वालिदैन के बराबर नहीं होते। लड़कियां देख के बहुत पिघलते हैं। सब टीचरों की बात नहीं कर रहा भाई, बहुत अच्छे भी होते हैं इसमें, लेकिन टीचरों के लड़कियों के साथ, सॉरी यार आप तो बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे हो ना, मैं सबकी बात कर ही नहीं रहा ना, मैंने पहले कह दिया बहुत से टीचर बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पहले इनके कहने से पहले मैंने कह दिया था। लेकिन टीचरों की बड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं लड़कियों के साथ। वो जब लड़कियां को टीचरों लोग इस्तेमाल करते हैं ना, फिर वो लड़की हमें बताती है फ़ोन करके हमारे प्रोफेसर साहब इस सिलसिले में आए थे और इस सिलसिले में, क्योंकि टीचर आदमी पहले होता है, टीचर बाद में होता है। सबसे बड़ी टीचर तो उम्महातुल मोमिनीन है। कुरान ने उनके बारे में कहा है कि जब कोई सहाबी तुमसे शरई मसला, आपसे शरई मसला पूछने के लिए आए तो फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, पर्दे के पीछे से पूछो। और उम्महातुल मोमिनीन को कहा गया कि आपने जवाब जो देना है तो आवाज में नरमी नहीं पैदा करनी है, टू द पॉइंट जवाब हो बस। वहां जब ये हिफाजत की जा रही है तो यूनिवर्सिटियों में खाम खांग एक फर्ज कर लिए टीचर चूंकि हमारे बाप की तरह है, तो ये लड़कियों को जवान एक एक नंबर के ठरकी प्रोफेसर यूनिवर्सिटियों में पड़े हुए हैं। सारे नहीं है मैं मानता हूं, लेकिन बहुत से ठरकी, और कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। ऐसे केसेस हैं मेरे पास, 2-2 साल टीचर छुप के निकाह किया अपनी शागिर्द से, 2-2 साल तक उसको तबीयत से इस्तेमाल करता रहा है, मां बाप को पता ही नहीं है।
ماں باپ کہہ رہے ہیں ٹیچر ہیں ایکچولی کیا ہے, تو تمہارے ماں باپ ہی سالے غیرت نہیں ہے. تو پھر جب شادی ہونے کا ٹائم آیا تو طلاق دے دی کہ چلو, وہ بھی نیک ٹیچر کی بات کر رہا ہوں, طلاق دے دی. اب وہ لڑکا سمجھ رہا ہے کنواری بیوی ہے, وہ کنواری مماری نہیں ہوتی بعض دفعہ. اب ایسا نہ ہو کسی اب یونیورسٹی کی لڑکیوں پہ کوئی شادی ہو تو شک کرنا شروع کر دیں, شک جائز نہیں کسی کے بارے میں. بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں پاکیزہ ہوتی ہیں, وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہیں. بہت سارے ٹیچر بھی پاکیزہ ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے ترکیبی ہوتے ہیں. اچھی اچھی لڑکیوں کی زندگیاں خراب کی ہیں. مرد جب لڑکی کو دیکھتا ہے نا تو بہت کم چانسز ہیں کہ اس کے دل میں فحش خیالات نہ آئیں, بہت کم چانسز ہیں. تو اب تو بہاولپور یونیورسٹی کا جو حال سامنے آیا, اسلامک یونیورسٹی ہے, تو غیر اسلامک ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اس لیے میرے بھائی اپنے بچیوں کو یونیورسٹی نہیں بھیجو, پڑھاؤ, گھر میں پڑھاؤ. میں تو کھلے عام یہ بات کہتا ہوں, یونیورسٹی سے ایجوکیشن کم آئے گی, اخلاق ایسے برباد ہوں گے نا اس کے. ہاں وہ پڑھائیں جو 100% نگرانی کر رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, بچی کو خود یونیورسٹی چھوڑ کر آتے ہیں, جیسے ہی کلاس ختم ہوئی لے کر آ گئے. اتنے حوصلہ ہے تو پڑھاؤ, ہم پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اتنا ٹائم آج کوئی دے ہی نہیں رہا اپنی اولادوں کو. تو آپ اگر اس طرح سے بھیجو گے نا, جو کمپلینز ہیں اچھے اچھے شریف گھرانوں کی, دیکھو صرف اتنا نہیں ہوتا کہ بوائے فرینڈ بنے گا اور دوستیاں ہوں گی, نہ, سب سے پہلے اس کے اخلاق خراب ہوں گے. کیونکہ جب حیا ختم ہو گئی نا تو ماں باپ کے ساتھ تو تمیز سے بات کرنا چھوڑ دے گی. اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے سٹا لگائے گی. وہ پنجاب یونیورسٹی, پنجاب میں نہیں, پنجاب میں ایک یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی کی بات, وہاں کا ماحول, یہ جو جماعت اسلامی کے لڑکے ہیں نا, کیا نام ہے, ان لوگوں نے کافی کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن پنجاب میں بعض یونیورسٹیاں ایسی ہیں, لڑکیاں کھلے عام چرس پی رہی ہیں وہاں پہ. تو آپ ہاں بہت کچھ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. ابھی یونیورسٹی کا نام نہ لیں تو اچھا ہے نا, وہ پھر بولیں گے آپ نے ہمارا نام کیوں لیا. تو کراچی میں بھی ہیں یونیورسٹیاں جہاں لڑکیاں کیا کر رہی ہیں, پٹھانوں کا کتنا اچھا فیملی سسٹم ہے پشاور میں, سب برباد ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں. ان کو ہوش ہی نہیں ہے. باپ ہوگا تبلیغ میں سال کے لیے گیا ہوا ہوگا, اور حضرت مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم, کتنے بڑے بزرگ ہیں اللہ والے, حضرت شیخ الحدیث کے خلیفہ, ان کی خانقاہ میں بیٹھا ہوگا, اللہ اللہ کر رہا ہوگا, سلوک کے منازل طے کر رہا ہوگا. ان کو پتہ نہیں ہوگا میری بیٹی یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہے, پتہ نہیں ہوگا. کیونکہ بچیوں کو تو پڑھانا ہے نا. اب وہ یونیورسٹی میں کیا حال ہو رہا ہوگا نہیں پتا ہوگا بیچاروں, سمجھتے ہیں اتنے نیک. وہ تو جب معاملہ ہاتھ سے نکلتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے معاملہ. اسی وجہ سے جامعۃ رشید غزالی یونیورسٹی بنا رہا ہے کہ بچیوں نے اس یونیورسٹی تو جانا ہی ہے, تو ان کو کوئی ڈھنگ کی یونیورسٹی تو دے دو جہاں پڑھائی ہو اور ماحول اسلامی ہو. اس پہ بھی لوگ جامعۃ رشید کے خلاف ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ ادارہ چلا رہا ہے. ہمارے یہاں جب آپ کسی کی رائے سے متفق نہیں ہوتے نا تو فوراً الزام ڈال دو ایجنسی کا آدمی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. یہ منجن بہترین چلتا ہے. آپ کی پالیسی سے کوئی بھی اختلاف کرے تو سیاسی لیڈروں میں بھی یہی ہوتا ہے, سیاسی لوگوں میں, تو ان کی پالیسی سے آپ اختلاف کر سکتے ہو. یہ منجن جو ہے نا کہ فلانے آدمی اور ڈمکانے آدمی, یہ بیکار کی بات ہے. نماز جنازہ کی کتنی شرائطیں؟ صرف 4 فرض ہیں نماز جنازہ کے, 4 تکبیرات. اس لیے نماز جنازہ کی دعا نہیں بھی آتی نا تو تکبیر کہہ دیا کرو. یہاں بھی وہی ہے. ابھی کسی نے ایک اسکالر سے پوچھا کہ نماز جنازہ, اس نے کہا حنفیوں کی بہت مختصر نماز ہوتی ہے. ابے تم سیدھا تم طریقہ بتا دو بھائی, سنت یہ ہے, کیا خیال ہے؟ علماء احناف سے بھی ہم نے سنا ہے, خود میں نے سنا ہے کہ یہ جو اتنی مختصر ہم دعا مانگتے ہیں, یہ نہیں, اس کے علاوہ بھی حدیث میں دعائیں ہیں نماز جنازہ میں, وہ بھی مانگنی چاہیے. خود حنفی علماء سے ہی ہم نے سنا ہے. تو ایک چیز رائج ہو گئی مختصر, تو آپ اس کو یوں کہہ دو بھائی یہ والی مانگ لینی چاہیے, تو وہ تو پہلے سے علماء کہہ رہے ہیں. اب چیز رائج نہیں ہے عوام میں تو اس کو رائج کرنے کی کوشش کرو, لیکن وہی بات ہے ہر چیز میں منفیت. تو فرض صرف 4 تکبیریں ہیں, باقی پھر ثنا ہے, درود شریف ہے. کوئی سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے. اور یہ جو عبداللہ بن عباس کا قول ہے نا کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے, تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو عبداللہ بن عباس تو سورہ فاتحہ کو سنت کہہ رہے ہیں, اور حنفی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنت نہیں ہے. یہ جو سنت کا لفظ جب صحابی استعمال کرتے ہیں نا تو اس سے ہمیشہ وہ سنت مراد نہیں ہوتی کہ جو نبی کی سنت ہو. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی جائز ہے, یہ بھی طریقہ ہے. اور یہ محدثین سے یہ ثابت ہے کہ سنت کا لفظ صحابی ہمیشہ نبی کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ جواز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور عبداللہ بن عباس نے یہ کہا بھی اسی وجہ سے تاکہ لوگوں میں رواج نہیں تھا سورہ فاتحہ کا. تو رواج کیوں نہیں تھا؟ نبی سے نہیں سنی انہوں نے, تبھی تو رواج نہیں تھا. تو انہوں نے کہا یہ بھی جائز ہے, اس سے اتنا بائیکاٹ کر لینا کہ اس کو حرام سمجھو, یہ غلط ہے. تو یہ تو حناف کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے اس سے. باقی جب ہمارا پڈا شروع ہوگا نا پھر ہم انشاءاللہ اس پہ تمیز سے ایک ایک چیز ریکارڈ کروائیں گے. ابھی تو میں چاہ رہا ہوں نہ ہو پڈا. نماز جنازہ کی کتنی شرائط ہیں؟ نماز جنازہ کی فرائض کیا ہیں؟
یہ بتا دیا میں نے 4 تکبیریں، باقی وہ دعا بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں، وہ بھی پڑھ لو. بس ایک ہی دعا رٹا لگا کے یاد کی بھی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اور بھی بہت ساری دعائیں. کچھ نہیں تو اللہم اغفرہ ورحمہ ولا تعذبہ، میت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. میرے ایک دوست یونیورسٹی کے آخری سال میں ایک لڑکی کو وہ پسند کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا حتمی ارادہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے 1 سال بعد پڑھائی ختم کرنے شادی، اس کو اٹھ بیٹھ رہا ہے، تو بس شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے ساتھ بار بار اٹھ رہا بھی ہے، بیٹھ رہا بھی ہے، جا رہا بھی ہے. بھائی جب یہاں تک پہنچ گئے ہو 2 گواہ بلاؤ، نکاح کرو. کیا خیال ہے؟ زندگی گزارو ہنسی خوشی. ایسی صورت میں یہ کہتا ہوں لڑکی کی ماں باپ کی بھی اجازت ضروری نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ نے اتنا لڑکی کو اختیارات کیوں دیے کہ بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومے؟ جب اتنا کر دیا ہے تو بوائے فرینڈ بنانے سے پہلے اس نے آپ سے نہیں پوچھا، اب نکاح سے پہلے بھی نہیں پوچھے گی وہ. میں مانتا ہوں کہ باپ سے پوچھنا چاہیے، لیکن باپ پھر باپ بن کے بھی دکھائے، وہ نگرانی کرے، وہ کہے کہ بیٹا کسی سے دوستی نہیں لگانی، جو اچھا لگے مجھے بتا دینا، میں نکاح پڑھا دوں گا. دوستی لگانے کی اجازت دے دی، اب نکاح پڑھانے میں کہہ رہے ہیں کہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ تم میری مرضی کے بغیر شادی کرو. تو تمہاری غیرت کے یہ خلاف ہے کہ لڑکا اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے صبح شام. تو یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں بھائی دونوں نکاح کرو ایسی کی تیسی، اور کورٹ میرج کرو. پھر میرے پاس آتے ہیں لڑکی کو بھگا کے لے آتے ہیں، آپ شادی کرا دو. پاگل ہوں میں؟ جاؤ عدالت میں جاؤ، کل پکڑا جائے گا میرے پر ڈالے ان نے بولا تھا. ایسا ہوتا ہے، بولے ان نے بولا تھا. میں اپنی شادی میں بھاگا ہوا تھا، تمہاری شادیوں میں کیا کروں گا میں نے شادی میں تو بھاگ گیا تھا، میرے تو بڑا خطرہ تھا، بندوق نکلی ہوئی تھی میرے اوپر. ترکی سے جماعت آئی ہے، مولانا سے ملنا چاہتی ہے، وہ مل لیا میرے خیال میں. مولانا جوان بندے کو شادی کے بعد جماعت میں 7 ماہ کے لیے جانا جائز ہے؟ بیوی کو لے کے جائے یار، بیوی کو لے کے جایا کرو جماعت میں جب اپنے ساتھ جاؤ، خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. 7 ماہ کے لیے جاؤ لیکن بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. اگر وہ کہیں کہ اس کے قواعد پورے نہیں ہو تو پہلے یہیں اس کے قواعد پورے کرا دو، پھر لے کے جاؤ. وداؤٹ بیوی کہیں بھی نہیں جاؤ لمبے عرصے کے لیے. ابھی مجھے 1 مہینے کے لیے بلا رہے تھے کسی ملک میں، 15-20 دن کے لیے تو میں چلا جاتا ہوں، 1 مہینہ 1.5 مہینہ. میں نے بولا جاؤ، بیگم کا بھی ویزا دیتے تو ہم آئے گا، ورنہ میں پاگل ہوں میں 1.5-2 مہینے میں. بہت مشکل زندگی ہو جاتی ہے انسان کی. صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ انسان کو گناہ کا خطرہ، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا. تو اکیلا آدمی کیسے پڑا رہے گا؟ پنکھا ہی چلاتا رہے گا کیا؟ پنکھا چلا کے سو گئے، کتنے دن پنکھا چلائیں گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. دل سے دعا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ دل سے دعا ہے، اللہ شفا. ان کی بھانجی ہے، بچی کا نام ماہرہ ہے، اس کے گھٹنوں میں پانی بھر گیا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا دے. میں اور یہ آج بات نہیں کر رہا، میں 2005 یا 6 کی بات ہے. میں پنجاب گیا 1 مہینے کے لیے، بلائے انہوں نے مسجد میرے حوالے کر دی، 1 مہینہ آپ سنبھالیں. تو میں نے کہا گھر والوں کا بھی ٹکٹ بھیجو گے تو آؤں گا میں، تو اپنے گھر والوں کو بھی لے کر گیا. تو جب اتنا لمبا عرصہ کے لیے کہیں جاؤ تو فیملی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، میری یہ رائے ہے. باقی بعض دفعہ وسائل ہمیں تو انہوں نے ٹکٹ بھیج دیا تھا، نہیں بھیجتے تو پھر سوچتے کہ لے کے اتنی گنجائش ہوتی تو لے جاتے، نہیں ہوتی تو نہیں لے کے جاتے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو ہاں، زمینیں کہاں ہیں 7؟ جی دیکھو یہ جو اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، یہ سب متشابہات میں سے ہیں، اس کی کیفیت ہمیں بالکل معلوم نہیں ہے. خود قرآن نے کہہ دیا کہ ان کی کیفیت میں مت پڑھو، تو خود قرآن کہہ رہا ہے. تو خلاصہ آخری ایک لفظ میں، نکاح بھی جلدی کرو اور جہاں جاؤ بیگم کے ساتھ. یہ خاندانی ہونے کی بولو علامت. تو ایسے خاندانی بن، بس یہ خلاصہ ہے آخر. وما علینا الا البلاغ. میری جان چھوڑ. تیسری بات یہ کہ اپنی